اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورۃ النبا ہے جو کہ آخری سورت ہے لیول 1 کے اسٹوڈنٹس کی آخری آج انشاءاللہ تفسیر کی کلاس ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے الحمدللہ۔ چونکہ یہ سورہ 2 رکوع پر مشتمل ہے اور 40 آیتیں ہیں اس میں، تو انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ قرات کوئی اور کریں انشاءاللہ۔ تو عبد الحادی انصاری میرے بیٹے سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ وہ قرات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ترجمہ و تفسیر کروں گی انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ
يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں. عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں گاڑ دی، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، رات کو ہم نے پردہ بنایا، دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں. بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے. بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یقیناً انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. اب تم اپنے کیے کا مزہ چکو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے. یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. باغات ہیں، انگور ہیں، نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں. وہاں نہ تو وہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے. ان کو تیری رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی ہوگا. اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات زبان سے نکالے. یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کافر کیا کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سورۃ النبا 40 آیات پر مشتمل یہ 30ویں پارے کی جو ہم آج آخری ہمارے کورس کا جو آخری سورت ہے آج کی انشاءاللہ. تو اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں میری بہنوں، ایک میسج آپ کو تمام جو فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور تمام جو لسنرز اتنے عرصے سے ہمیں سن رہی ہیں الحمدللہ 3 ماہ کے کورس میں. الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ، کورس کرنے والیوں نے بھی الحمدللہ، طالبات نے بھی سنا اور لسنر سے بھی سنا، جو کورس نہیں کر رہی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں تفسیر. تو میری بہنوں اب آپ نے یہ تفسیر سنی، میں نے جو میرے معلومات تھے کلام پاک کے تعلق سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آپ کا کام ہے میری بہنوں انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئی ہوں گی الحمدللہ. تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ مزید اپنے علم میں اضافہ کریں.
ایسا نہیں کہ میں نے بس ایک مختصر سی تفسیر آپ کو بتلائی، ورنہ تو اور بھی آپ کو تفسیر احسن البیان سے، تفسیر ابن کثیر جو جوناگڑھی رحمہ اللہ علیہ کی ہے اس تفسیر سے آپ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہی صورتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ و تلاوت کی ہے، تفہیم کی ہے، انشاءاللہ انہی صورتوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گی انشاءاللہ. سمجھنے کے بعد اپنی بہنوں کو بھی بتائیں گی اس کلام پاک کے اس حصے میں اللہ پاک نے کیا کیا ہمارے لیے دروس نصیحت رکھے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے دی ہیں، انشاءاللہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے. جو ہم سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ نے ابھی میری پیارے بیٹے عبدالہادی انصاری سے آپ نے تلاوت سنی، انشاءاللہ ترجمہ بھی سنا الحمدللہ. انشاءاللہ ابھی اس کی تفہیم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہر بات کو اپنے قلوب میں بسانے والا بنائے، اپنے قلوب میں بسانے والا بنائے، آمین یا ربی. میری بہنوں، یہ سورت بھی مکیہ ہے. جیسے ہم نے تقریباً صورتیں 30ویں پارے کی، اما پارے کی جو پڑھی تقریباً مکیہ تھی، مکیہ میں نازل ہوئی، اس میں کہ یہ بھی ایک کڑی ہے. اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلا رہے تھے کہ تمہاری زندگی، یعنی لوگوں کو یہ بتلا رہے تھے کہ دیکھو اے لوگوں، تمہاری جو زندگی ہے وہ کبھی بھی فنا ہو سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی انسان مر سکتا ہے، اور جب وہ مر جائے گا اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، تبھی بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، ضرور بھی ضرور اٹھائے گا. یعنی زندگی بعد الموت کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا. اور یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی ساری کائنات جو ہم سجی بھی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس طریقے کی یعنی مطلب یہ کہ سوال کرتے تھے کفار و مشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں ضرور بھی ضرور ہوگا، یہ بات ہونے والی ہے، ضرور قیامت آئے گی، لوگ تمام جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. جب یہ بات بتائی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے کے بعد یہ آپس میں چیمو گوئیاں کرتے تھے. چیمو گوئیاں کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے سوال کرنا، آپسی ڈسکشن، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا. تو کیا ڈسکس کرتے تھے کہ یہ کیا یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی بولتا ہوگی، کوئی بولتا نہیں ہوگی، کوئی بولتا ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. تو اس قسم کے جو ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہاں پر سورۃ النبا میں، نبا کہتے ہیں خبر کو، نیوز بولتے ہیں نا، نیوز کو بولتے خبر، یعنی نبا. وہ خبر نے قاف با والی، قاف با را خبر، وہ تو لحد کو کہتے ہیں جو مٹی میں قبرستان، قبر وہ الگ. یہ ہے خبر، خا سے. تو یہ خبر جو ہے وہ نیوز، یعنی النبا اس کا معنی، یعنی نبا، سورۃ النبا جو ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آتے آتے ہی اس سورۃ النبا میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، سأل یسأل سوالا، سوال کرنا. سوال ہم اردو میں بھی سوال استعمال کرتے ہیں نا، لفظ یہ عربی کا ہی لفظ ہے سوال. تو یتساءلون کا معنی آتا ہے آپس میں سوال کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا. اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ لوگ چیمو گوئیاں کر رہے ہیں نا بھی اللہ تعالیٰ کی بات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پر قیامت آئے گی، ممکن ہے نہیں ہے، کوئی بول رہا ہے کوئی بول رہا نہیں ہے. تو یہ جو ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے تھے اللہ بندے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا خبر ابھی بتائی نا میں آپ کو، عن سے، العظیم بڑی، عن سے النبا خبر، العظیم بڑی، اس بڑی خبر کے متعلق، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق سوال جواب کر رہے ہیں لوگ، سوالات کر رہے ہیں آپس میں. الذی ہم فیہ مختلفون، الذی اس خبر کے بارے میں وہ سو فیہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں. یعنی کوئی بول رہا ہے کہ خبر ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں، قیامت آ گئی نہیں. کوئی بول رہا ہے کہ نہیں یہ تو محمد کیا ہے، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، نعوذ باللہ،
یا پھر اشعار بولتے بولتے مطلب بہہ گئے ہیں، نعوذ باللہ. اس قسم کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیامت کا برپا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بولتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کہ ہو بھی سکتا ہوگا نا، کوئی کچھ بول رہا تھا. ایمان والے تو وہ تھے جو بولتے تھے کہ ہاں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ برابر ہو کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، اس قیامت کے آنے کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب، یعلمون وہ جان جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں وہ ان قریب جان جائیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ ان قریب جان جائیں گے. میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی میم کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. تو ان قریب وہ جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ دو بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ پھر ہرگز نہیں ان قریب آج جان جائیں گے. کیا جان جائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہی، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتا ہے. میری بہنوں، جب کبھی بھی آپ قرآن میں سماوات والارض یا پھر مطلب اللہ کی تخلیق جو بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو گویا اللہ اپنی پہچان دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے. تو اللہ کی پہچان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا فرش. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کی میخیں نہیں گاڑ دی. والجبال، اور جبال جبل کی جمع جبال پہاڑ، اوتادا یعنی اس کی میخیں گاڑ دینا. اللہ نے کیوں گاڑی زمین کے اوپر پہاڑ کی میخیں؟ یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے ایک میخ کے طور پر بنایا اللہ تعالیٰ. یہ میخیں بنایا تاکہ زمین رکی ہوئی رہے، ساکت رہے، حرکت نہ کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، زمین روٹیٹ ہوتی نا تو حرکت کرے گی، ایسا مطلب ہلے گی خوب زمین، تو پھر انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ ہلتی زمین، ہلتے کام کر سکتے نہیں کر سکتے. تو ایک ساکن رہنے کے لیے زمین ہلے گی تو لوگ بھی ہلیں گے. تو اللہ نے کیا کیا، زمین کو ساکن کرنے کے لیے کیا کیا، پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی. اسی لیے کہا جاتا نا کہ مطلب آج کل پہاڑ تراش کر لوگ جو گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کو پھوڑ دے رہی ہیں، اس میں ڈگنگ کر کے، یعنی بلاسٹ کر کے اس کو توڑ کے پہاڑوں کو بنا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، زمین میں وائبریشنز پیدا ہو کے تقریباً جگہوں پر زلزلوں کی کثرت کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں. بہرکیف اللہ نے کیا کیا، اللہ نے تو بہترین نظام کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دیتا ہے کہ دیکھو الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں نہیں گاڑ دی اس میں. وخلقناکم ازواجا، اور تم خود اپنی پیدائش میں دیکھو، کیا دیکھو، اور خلقناکم، ہم نے بنایا تم کو، ازواجن، جوڑے جوڑے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو، زمین کو بھی دیکھو، پہاڑ کو بھی دیکھو، جو اپنے اطراف تم دیکھتے ہو روزانہ، اور خود اپنی تخلیق میں دیکھو، خود کی تمہاری تخلیق میں. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو بنایا، تم کو خود کو بنایا جوڑے جوڑے، خود کو بنایا جوڑے جوڑے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اچھا جوڑے بنا کے اللہ نے ایسی نہیں چھوڑ دیے. اب تمام چیزوں کا خیال رکھا بندے کے کہ کیا کیا کرنا ہے اسے، کیا کیا کرنا ہے اسے نیند دینا ہے تاکہ وہ آرام پائے. ہاں تو اور کیا 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 اللہ نے، نہ صرف جوڑے بنا کر ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، نومکم سباتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، تم کو نیند دی تاکہ تم کو آرام ملے. یعنی بندہ جوڑے جوڑے پیدا ہو کیا، اللہ نے ایسی چھوڑ دیا تو محنت کر کے تھک جائے گا نا، بندہ تھک جائے گا. تو اللہ نے کیا کیا، اس کے لیے نیند اس کو آرام کا سبب بنایا، نیند کو اس کے آرام کا، سکون کا سبب بنایا، سکون کا سبب. حتیٰ کہ عمل، نیک اعمال بھی کرتا ہے بندہ تو وہاں پر ایک وقت آتا کہ کرتے 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 تھک کے اس کو بولے عشاء کے بعد سو جاؤ، بند کرو اکاؤنٹ، سو جاؤ. اچھا سوتے پہ بھی کوئی بندہ ہوتا نا حریص کہ اللہ ہم سب کو حرص عطا کرے. کس چیز کی؟ دنیا کی نہیں، کس چیز کی؟ وہ حرص ہمیں رب عطا کرے جو نیکیوں والی حرص ہوتی ہے، نیکیاں کثرت سے کرنے کی. اگر کوئی بندہ یہ بولا کہ نہیں میرے کو سونے کے ٹائم پہ بھی میں نیکی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ایک موقع اور دے دیا اللہ نے. کیا کیا؟ کہا کہ
تم جب سوتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں میسج ملا. کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے, ذکر اذکار کرتے ہوئے سوتا ہے, قبلہ رخ ہو کر سوتا ہے, یعنی سوری داہنے ہاتھ پر سوتا ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف پلٹ کر سوتا ہے, اور ذکر اذکار کرتا ہے, سوتے وقت کے اذکار پڑھتا ہے, سورۃ الملک سوتے وقت پڑھنا ہے, یہ تمام سنتیں ادا کرتے ہوئے وہ سوتا ہے, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری نیند اس کی, یا تہجد میں اٹھ رہا ہے یا فجر میں اٹھ رہا ہے, بہرحال ساری نیند اس کی جو سوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تمام نیند کو کیا کرتے ہیں نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں اللہ پاک, کہ بندہ سو رہا ہے اس کو دے رہے نہیں کہ وہاں پہ اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا اس کا. ابھی میں نے کہا تھا نا اکاؤنٹ کلوز کر کے بندہ سو جاتا, لیکن ایک بندہ جو ہٹس کرتا ہے کہ میں سوتا بھی رہوں تو بھی میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتے رہے, تو اس بندے نے کیا کرنا ہے, اس کو سنتوں کو فالو کر کے سونا ہے, باوضو ذکر اذکار کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئے گا, تو ساری نیند اس کی جب وہ جاگے گا تب تک نیکیاں لکھتے رہیں گے فرشتے. سبحان اللہ. تو بہرحال آرام بھی ملا بندے کو اور نیکیاں بھی ملی. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا سبب. اللہ ہے یہ جو نیند کو آرام کا سبب بناتا ہے, ورنہ تو کئی ہے اگر بندے کے اختیار میں ہوتا کہ وہ مطلب جب آرام پیدا کر لے اپنے لیے, ممکن نہیں تھا. نیند آنا اللہ کے اختیار میں ہے, اس سے آرام کو پانا اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. یعنی رات تاریک کی اللہ نے, سیاہی ہر طرف چھا جاتی ہے, اور انسان جیسے کہ لباس انسان کا یعنی جسم کو ڈھانک لیتا نا, تو ویسے ہی اللہ نے کہا کہ ساری یعنی زمین کے ایک حصے پر جب رات ہوتی ہے تو سارے اس زمین کے حصے کو, یعنی کئی کنٹریز میں رات ہوتی نا ایک ساتھ, تو دنیا کے اتنے سارے حصے پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے, اندھیرا لا لیتا ہے, تاکہ بندہ آرام سے نیند پائے اپنی. رات کو ہم نے پردہ بنایا. وجعلنا, اور ہم نے بنایا النہار, دن کو, معاش کا ذریعہ, کمانے کا ذریعہ, روزگار کا ذریعہ. وجعلنا النہار معاشا, اور ہم نے بنایا دن کو وقت روزگار. یعنی اگر ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اگر رات ہی رات ہوتی کنٹینیوس تمہارے پر, تم پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہوا, کہ رات ہی رات ہے. اور اگر دن ہی دن ہوتا رات ہی نہ ہوتی تو وہ بھی پریشانی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ خاص ذکر کرے میں نے بنایا تمہارے لیے, یعنی اللہ اپنی پہچان دیتا. اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کو بنایا, نیند کو بنایا, دن کو بنایا, رات کو بنایا, جانور بنائے, حیوان بنائے, انسان بنائے, فرشتے بنائے, ساری مخلوق اللہ کی اطراف ہمارے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو, لیکن اس کے اوپر سوچتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, دیکھو تمہاری نیند جو تم سوتے ہو خود کا اختیار نہیں ہے تمہارا تم پر, یعنی اللہ چاہے تو تم کو نیند آئے گی, اللہ نہیں چاہے تو تم کو نیند نہیں آئے گی. ہاں, تو سبحان اللہ, اللہ بغیر مانگے ہم کو نیند دیتا ہے. کئی ایسی مخلوق ہے, کئی ایسے لوگ ہیں, مخلوق نے انسان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولی کھانا پڑتا ہے, ٹیبلٹ کھاتے ہیں, ٹیبلٹ کھا کے ہی سوتے ہیں. دیکھیے جب ہم کو ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں تھی, ایسے ہی سوتے تھے, جو بھی بندہ جس کو ٹیبلٹ کھا کے سونا پڑ رہا, تو جب اس کو ٹیبلٹ کھانے کی نوبت نہیں تھی تو اس وقت اس نے اللہ کا شکر اتنا حمد و ثنا اتنی دل کی گہرائیوں سے نہیں کی ہوگی جتنا کہ اگر یعنی اس کو شعور آ جائے کہ نیند کے بغیر, یعنی ٹیبلٹ کے بغیر مجھے نیند آ جا رہی ہے ابھی, تو وہ بولے گا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میں بغیر گولیوں کے آج کل سو جا رہی ہوں. تو وہ الحمدللہ جو نکلے گا نا قلب سے, اندر سے نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہے کہ نیند کی گولیاں کھانے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا, رات کو لباس بنایا, دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. وَبَنَيْنَا, اور ہم نے بنایا فوقکم, تمہارے اوپر, سبعا شدادا. کیا فرماتے اللہ پاک, ہم نے بنایا تم پر 7 مضبوط آسمان. 7 سبعا شدادن, شدادن یعنی کیا کہتے ہیں مضبوط. سبعا شدادن, 7 مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا, اور ہم نے بنایا سراجا وہاجا. سراج کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو, سراجم وہاجا کہتے ہیں, وہاج کہتے ہیں چمکتا ہوا, سراجن کہتے ہیں سورج کو. سراجم وہاجا, ایسا سورج جو ایسا چمکتا ہوا روشن چراغ, سورج نہیں,
سراجوں وہاجا کہتے ہیں روشن چراغ، سراجوں وہاجا کہتے ہیں روشن چراغ. یعنی اللہ کی تخلیق میں سے یہ ایک تخلیق ہے کہ اللہ نے ایک روشن چراغ، وہ روشن چراغ کیا ہے؟ وہ سورج ہے. وہ روشن چراغ کیا ہے؟ سورج ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک بڑا روشن چراغ تمہارے لیے بنایا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. معصرات وہ بدلیاں، وہ بادلوں کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوتا ہے. پانی سے بھری ہوتی نا بدلی یعنی مطلب یہ کہ ابر جو ہوتا پانی سے بھرا ہوا، اور وہ ہوائیں کیا کرتی اسے ادھر ادھر لے کے پھرتی نا، اور پانی اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پانی برساتے، وہ بدلیاں برس پڑتی ہیں وہاں پر. رحمت کی بارش بڑی بوندوں بوندوں کی شکل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بارش دیتے ہیں. اسی سے تو انسان کی یہاں پر بقا ہے نا، بارش کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے سراج و وہاجا، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ، اور ہم نے ہی نازل کیا تمہارے لیے پانی بدلیوں سے بکثرت. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لی تاکہ نخرج ہم نکالے بھی اس سے حبًّا ونباتا. حب کہتے ہیں اناج، دانا، حبًّا دانا. تو یہ دانے دانے کی شکل میں کتنے اناج نہیں رہتے ہمارے پاس. مونگ کی دال لے لیجئے، تور کی دال لے لیجئے، چنا دال لے لیجئے، جتنے دالیں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، یہ پورے یعنی حبًّا ہے، حبًّا دانے دانے دانے. یہ سارے دانوں کی شکل میں، اور یعنی میں 4-5 چیزوں کے نام لے سکی، لیکن سبوں ہے نا، سبوں نہیں، ہزاروں ہیں جو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. بعض لوگ بعض ایریاز میں بعض استعمال کرتے کوئی چیزیں، بعض استعمال نہیں کرتے. تو ایسے سبوں چیزیں اللہ نے ہمارے دانوں کی شکل میں کھانے کے لیے پیدا کی، سبحان اللہ، بارش کے ذریعے سے. اور نباتن، ہزاروں قسم کے درخت ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کے درخت ہیں، ہزاروں بھی نہیں بولوں گی میں، ہزاروں درخت صرف کھاتے ہیں. اس کے بعد وہ کروڑوں شکل ایسی ہے جس کی ادویات کے طور پر سے استعمال کرتے ہیں، دوا کے طور پر. کئی چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی جو یعنی پیس کے اسے لگا دو تو زخم سوکھ جاتا ہے. پتیاں، یعنی اللہ نے ایسے سے پتے پیدا کیے، ایسے سے نباتات پیدا کیے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ایسی تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمام مخلوق، یعنی اللہ کی تمام تخلیقات، یہ اللہ کی تمام تخلیقات اللہ نے کس لیے کی؟ ہمارے لیے. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے. جی تو کیا چیزیں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. حبًّا یعنی دانا، یعنی نباتا یعنی سبزے میں تو تمام چیزیں آ جاتی، ترکاریاں آ جاتی ہیں، اور یعنی ہر وہ ادویات والی بھی پودے آ جاتے ہیں، پلانٹس آ جاتے ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے. اور نباتا میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو جانور کا چارہ بنتی ہے، ہمارے جانوروں کا، جو جانور کھاتے ہیں اسے، تو پھر ہم اسے ان جانوروں کو دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد وَجَنَّاتٍ الْفَافًا کہا اللہ نے، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے گھنے باغ. اس پانی سے کیا بنایا؟ حبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا. حبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، دانے، پودے، پلانٹس، اور گھنے باغات. باغات تو سبھی قسم کے ہوتے، سبحان اللہ. الفافا، لفافہ سنے نا، لفافہ لپٹا ہوا. الفافہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر لپیٹے جانا. یعنی الفافہ یعنی جو ٹہنیاں ہوتی نا، ٹہنی جو برانچز ہوتے نا، پلانٹ کے جو بڑے بڑے جو درخت ہوتے اس کے برانچز ہوتے نا، ٹہنیاں جسے شاخ جسے کہتے ہیں، تو وہ شاخوں کی جو کثرت ہوتی ہے تو اس سے الفافہ کہتے ہیں. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد گھنا درخت ہوتا نا، تو اتنی ساری شاخوں سے مل کر بنتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الفافہ. کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں لفافہ. لفافہ ہم بولتے ہیں نا اردو میں، لفافہ جو بولتے، تو اردو کا لفظ اسی سے لیا گیا، عربی الفافہ. یعنی اللہ نے کہا کہ میں بارش برساتا ہوں تمہارے لیے تاکہ نکلے زمین سے حبًا ونباتا وجنات الفافا. اب یہ سوب دے دیا اللہ تعالیٰ، یہ سوب گنوا دیا. کہاں سے گنوا رہے؟ دیکھیے پچھلا آیت نمبر الم نجعل الارض مہادا 6 سے، آیت نمبر 6 سے دیکھیے آیت نمبر 16 تک کنٹینیو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کی ذکر کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تمہارے لیے، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ دیا، یہ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا.
اب اللہ نے سب آبز بیکار نہیں بنایا، ایسی بنا دیے چھوڑ دیے، نہیں. ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کانا میقاتا مقرر ہے. ہاں فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں کہ بنا کے ایسی چھوڑ دیا، مرضی میں جیسے بولے ویسے استعمال کرو، جو بولے وہ کرو، چھوڑ دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے کا دن لائے گا، قیامت کا دن لائے گا. کس دن؟ یوم اس دن ينفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، پس تم آؤ گے فوج در فوج. فوج کہتے ہیں ٹکڑی، یعنی انسان ایک 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 کر کے نہیں، لاکھوں کروڑوں انگنت ہے نا لوگ. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے وہ پورے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو کیسے آئیں گے؟ فوج، فوج کی شکل میں، یعنی بہت بہت زیادہ بڑا بڑا گروہ آئے گا. یوم اس دن ينفخو سور، ينفخو پھونکا جائے گا فی الصور میں جب، تو کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء، آسمان کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا، اس میں کیا ہو جائیں گے؟ دروازے دروازے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. فکانت ابوابا وسجرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. فکانت سرابا، ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ سراب ہوتا نا، سراب دھوکا، یعنی پہاڑ ایسے چلائے جائیں گے کہ بندہ دیکھے گا کہ ارے یہی پہاڑ تھا، تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا، تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا، جیسے کہ دھوکا ہو گیا. اڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے. پھر قیامت کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ. جہنم کا ذکر کرتے، انا جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے. کانت مرصادا، گھات کی جگہ مطلب، گھات کی جگہ مطلب، گھات کس چیز کو کہتے ہیں پتا ہے؟ گھات لگانا، یعنی چھپ کر جو دشمن کا انتظار کرتا نا، چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا. اب آن تو پکڑ لیں گے اس کو، چھپ کے بیٹھا ہوا رہتا، گھات لگانا بولتے ہیں اسے. چھپ کے بیٹھا ہوا رہتا، آتے ہی پکڑ لیں گے. تو اسے جیسے ہی گزرے گا وہاں سے حملہ کر کے پکڑ لیں گے. تو ویسی جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اس طرح بیٹھتے ہیں، یا پھر خود جہنم خود انتظار کرتی ہے کہ کب آئے گا اور کب میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، کب جلا کے راکھ کر دوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے. سرکشی کوئی معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں. بندہ بولتا نا سرکش، بہت سرکشی کر رہا ہے. سرکشی یعنی نافرمانی، سرکشوں کا یہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. یعنی جو نافرمان لوگ ہوں گے اس میں جہنم میں مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے جہنم میں، نہ پانی کا. الا حمیم وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الا حمیم وغساقا جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو پورا پورا یہ بدلہ دیا جائے گا. یعنی جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خالی پڑھ کر، سن کر، بول کر ہی ہمیں گھن آتی ہے کہ وہ پیپ اور خون جو ان کے جسموں سے نکلے گا، بے دریغ پینا شروع کر دیں گے وہ لوگ. کیوں؟ شدت پیاس کے مارے. اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اور ایسی بھوک لگے گی، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ. تو وہ جہنمی ان کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہی پینا شروع کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین یا ربی. یعنی سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میری بہنوں. تصور کریے کہ انسان، اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو سزا دی جا رہی، اور وہ سزاؤں کا جو زخم بن رہی، وہ زخموں کی پیپ اور زخموں کا خون وہ خود پیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جزاء وفاقا، یہ ان کو پورا پورا بدلہ مل رہا ہے. یا کرے تھے نا منمانی دنیا میں، تو ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، سزا مل رہی. جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھر بھر کے پورا پورا بدلہ دے گا اللہ. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور ایسی اس کو خالی خالی سزا نہیں. اس نے کیا ہوگا بدعمالیاں دنیا میں، اور لائٹ ہے نا، مطلب کر رہے عمل تو کرے، نہیں کرے نہیں کرے، ہاں بہت دن ابھی کر لیں گے. جہنمی کاموں کے ڈھگار جمع کر لیا. لیفٹ سائڈ لکھتے جا رہے ہیں نا فرشتے، 1 گنا 2 گنا 3 گنا، سب کو قسم کے گناہ کرتے کیا ڈھگار جمع ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے ایسی نہیں جائے گا رائے گا، اس کو ایک ایک کو چن چن کے اللہ بدلا دے گا. ہاں اللہ یہ کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور جس کے حقوق اس نے ادا کرنے تھے وہ ادا کر لے. وقت کو غنیمت جانیے میری بہنوں، وقت کو غنیمت جانیے. ابھی وقت ہے آپ کے پاس. الحمدللہ سخت ترین بیمار نہیں پڑی ہوئی ہیں،
दवाखानों में अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग एडमिट होके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान अजीम, अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंदी के साथ रखा। उसके बावजूद अगर हम हुकूक इबाद अदा नहीं करते, बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, शौहर के हुकूक, ये हुकूक अदा नहीं करते और गुनाह पे गुनाह करते हैं, तो फिर अपनी रिकवरी का कब टाइम कब निकालेंगे, नऊजुबिल्लाह। तो हमें चाहिए कि हमसे जो जो गुनाह सरजद हुए उसकी माफी चाहें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला है, अल्लाह ताला बोले जज़ाअम विफाक़ा, मैं खूब भर भर के बदला दूंगा। और क्या बदला होगा वो, कि वहां पर जहन्नम में ना वो कोई ठंडा चीज उनको मिलेगी, ना बर्दन वाला शराबा, ना ठंडा मिलेगी, ना पानी का कोई चीज मिलेगी, सिवाय हमीम मगस्साखा, गर्म पानी और बहती हुई पीप के। तो खुद का खून पीप और खून पिएंगे, नऊजुबिल्लाह। इन्नहुम कानू ला यरजुना हिसाबा, उनका मामला ये था कि वो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे, तवक्की नहीं थी उन्हें हिसाब। इसीलिए तो कहते हैं ना, गुनाह पे गुनाह करते जा रहा, गुनाह उसको ऐसे तवक्की नहीं है कि जिंदगी बादल मौत आने वाली। उसकी जिंदगी से ऐसा लग रहा है जैसा कि उसे दोबारा जीना ही, दोबारा उठना ही नहीं है, बस यही जिंदगी उसकी जिंदगी, ऐसा लग रहा है, नऊजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्नहुम कानू ला यरजुना हिसाबा, वो ऐसे गुजार रहे थे जिंदगी जैसे कि उन्हें तवक्का ही नहीं है, यकीनन उन्हें तो हिसाब की तवक्का ही नहीं थी। वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, वकज़्ज़बू, और झुटलाते थे, बि आयातिना, हमारी आयतों को, किज़्ज़ाबा, बहुत ज्यादा झुटलाना, बड़े बेबाकी के साथ झुटला देते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे तुम झुटलाए, भूल गए, मैं नहीं भूला। वकुल्ला शयइन अहसैनाहु किताबा, वकुल्ला शयइन, हर शय को, अहसैनाहु, हमने गिन गिन कर रखा है, किताबन, बल्कि शुमार भी, लिख भी दिया, गिन गिन के रखा ही नहीं, दलील के तौर पे लिख के भी रखे, पूरा रिकॉर्ड महफूज है जो फरिश्ते लिखते हैं। और एक दिन आएगा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, सूरह यासीन के आयत है ना, वकुल्ल शैइन, हर शय अहसैनाहु, हमने हिफाजत की थी उसकी, फी इमाम मुबीन, और उसे जब्त किया था, जब्त तहरीर में लाया था अल्लाह ने। हाँ, इसके बाद अल्लाह ताला बता रही वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला, अब चखो अज़ाब का मजा, फज़ूक़ू, पस चखो, फलन नज़िफा, पस लन, हरगिज नहीं, नज़ीदकुम, हम बढ़ाएंगे तुमको, इल्ला अज़ाबा, यानी सिवाय अज़ाब के कुछ बढ़ने वाला नहीं है, खूब अजाब दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला तंज के तौर पर कह रहे हैं उस गुनाहगार को कि चको मजा, फज़ूक़ू, बस चको तुम, फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस हरगिज नहीं तुम्हें इजाफा किया जाएगा, इल्ला अज़ाबा, सिवाय अजाब के। इसके बाद अल्लाह ताला मुत्तकियों का जिक्र करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको उनमें से बना दिया रब जो मुत्तकी हैं। जिक्र करते हैं मुत्तकियों का, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, यकीनन परहेजगार लोग कामयाब रहेंगे, हदाइक़ व अनाबा, बागात और अंगूर होंगे, व कवाइब अतराबा, नौजवान कमारी हम उम्र औरतें उनके साथ होंगी। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से जन्नत की नेमतें, अल्लाहुम्मा आतिना या रब्बी, अल्लाह हम सबको अता करे या रब। तक़वा शर्त है मेरी बहनों, क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे इन्ना, बेशक, लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए, मफाजन, कामयाबी है। क्या कामयाबी है? हदाइक़ा, बागात होंगे, व अनाब, इनब अंगूर को कहते हैं, अनाब बहुत सारे अंगूर, व कवाइब अतराबा, नौजवान कमारी हम उम्र औरतें, व कअसन दिहाका, छलकते हुए जाम होंगे, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, ना वो वहां पर लग़व सुनेंगे और ना झूठ सुनेंगे। जज़ा मिन रब्बिका अतान हिसाबा, जज़ा होगी उनको उनके रब की तरफ से, मिन रब्बिका, रब की तरफ से, अतान, ऐसी अता जो हिसाबन, कैसी होगी? अल्लाह ताला बता रही कि ये नेक आमाल का बदला उनको जो मिलेगा वो काफी हो जाएगा उनके लिए, उतनी सारी अता होगी अल्लाह की। जज़ा मिन रब्बिका अतान हिसाबा, उनको तेरे रब की तरफ से उनके नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो इनाम उनके लिए काफी होगा। अब आइए मेरी बहनों देखते हैं थोड़ा सा ये नेमतें जन्नत की, जो कामयाब, फर्स्ट नेमत जन्नत की ये है कि बंदे के लिए, मुत्तकी बना बंदा तो उसके लिए फर्स्ट ये है कि उसको कामयाबी मिल गई, कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा, बागात उसको मिलेंगे, अंगूर मिलेगा, और वकवा, यानी बाग, एक अंगूर का जिक्र किया अल्लाह ने, वैसे तो बहुत सारी अल्लाह ताला उसको मेवे देंगे, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वकवाइब अतराबा, और उसको जन्नत की ये नेमत होगी कि हम उम्र उससे बीवी मिलेगी, हम उम्र उसे बीवी मिलेगी, ज़ौज, हम उम्र उसे मिलेगी। तो देखिए जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है बीवी का हम उम्र होना। हम क्या करते, वो नेमत हमारी औलाद को देना पसंद नहीं करते,
وہ نعمت ہمارے بھائیوں کو دینا پسند نہیں کرتے دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہم عمر رہیں گے تو یہ ایک نعمت ہے. کیسا نعمت ہے؟ سبحان اللہ. ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو بہترین بات ہے، اللہ کی بات میں تو 100% کیا کہتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ. جو بات اللہ کی ہے وہ 100% اس میں فائدہ ہے، نو ڈاؤٹ، لا ریب، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، وہ فائدے والی ہی بات ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ آئی یہ کہ جب جنریشن گیپ نہیں ہوتا، سیم عمر کے خیالات سیم رہتے. آپ دیکھے ہوں گے ہر ایک جنریشن کے اپنے اپنے خیالات ہوتے، یعنی یہ سال کی پیداوار کے الگ خیالات رہتے، 2-4 سال گزرے اس کے بعد ایک الگ خیالات رہتے، ہے نا، ہوتا نا کہ الگ الگ خیالات ہوتے ہیں. تو میری بہنوں، جب ایک ہی خیالات کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ بنے گی نا دونوں میں. ہم کیا کرتے، لڑکی لانا ہے، بہو لانا ہے یا بھاوج لانا ہے تو کیا کرتے، نہیں چھوٹی رہنا، کم از کم ایک 4 سال تو چھوٹی رہنا، کم از کم ایک 5 سال نہیں 10 سال بھی رہ تو چل جاتا، لیکن چھوٹی رہنا. ہم عمر نہیں سیم عمر کی ہو جاتی. نہیں، یہ ہماری لاجک سے، ہماری خود کے کیا ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہاں پر نعمت ہوگی، عورت کا ہم عمر ہونا جنت کی ایک نعمت بتایا. چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، تو یہ جام چھلکتے ہوئے جام جو ہوں گے وہ تو سبحان اللہ ہمارے تصور سے ماورا ہے وہ چیز کہ کیسے ہوں گے، صاف و شفاف کیا بولتے پیالے ہوں گے. کاسن ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ خوبصورت نظر آتا. تو یہ تو ہمارے تصور سے ماورا چیزیں ہیں، یہ کیا ہوگا کاسن دہاقہ. ایسی نعمتیں بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ اللہ اکبر، یہ پیاری نعمت تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ لا يسمعون فيها لغوا ولا، ہاں یہ نعمت پر بھی تھوڑا سا غور کریے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں تمہارے لیے نعمت یہ ہوگی کہ تم لغو بات نہیں سن سکیں گے. یعنی انسان اتنا نفرت کرنا لغو سے، یعنی بیکار باتوں سے، کذابات، جھوٹ اور بیکار بات سے انسان کو اتنی نفرت ہو. بہت اہم بات بتانے ہوں، غور سے سنیے گا، نوٹ ڈاؤن کریے اسے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لغو اور جھوٹ اتنی گندی چیز ہے کہ مومن اس سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سننے میں آ جاتا نا اس کو، لغو بیکار باتیں جھوٹ سننے میں آتا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے لیے آخرت میں جنت میں یہ نعمت ملے گی تم کو کہ نہ تم جھوٹ سن سکیں گے وہاں پر، نہ لغو بات بیکار باتیں جھوٹ تم وہاں پر نہیں سکے. یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت، سبحان اللہ، نہیں سن سکیں گے. یعنی اب جو کرتا ہے باتیں وہ تو obviously نہیں جائے گا جنت، جو لغو بات کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت میں تم نہیں سنو گے، تمہارے لیے نعمت ہوگی، نعمت. یعنی بندہ اتنی بات سمجھ آئی نا میری کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ بندہ اتنی نفرت کرے لغو باتوں سے اور جھوٹ سے کہ اسے سننا اتنا ناگوار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشخبری کے طور پر سنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں وہ نعمت ہوگی. یعنی جو نفرت کرے گا دنیا میں، لغو سے اعراض کرے گا، جیسے نا اللہ نے سورۃ المومنون میں فرمایا نا 18ویں سورے میں، 18ویں پارے میں، قد افلح المومنون عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں تو وہی مومن فلاح پائے گا اور جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ تو لغو وہاں پر جھوٹ نہیں سنے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، بہت سارے اللہ تعالیٰ انعامات دے گا. کون سا رب؟ جو رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین. یعنی اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے اس کا تصور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ وہ رب دے گا تم کو انعامات جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو بھی اس کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے، الرحمن، اور وہ ایسا بڑا مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، ہاں وہ پروردگار، وہ رحمان جس کی ذات ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لا یملکون، وہ کوئی املاک یعنی اختیار نہیں رکھے گا منہ اس سے، خطابن، یعنی اتنا بڑا ہے وہ کہ اس سے کوئی خطاب کرنے کا، بات چیت کرنے کا اختیار خود سے نہیں ہوگا کسی کے پاس. ہاں الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اور ایک جگہ ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے تو تب وہ بول سکے گا. لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اتنا بتا دیے کہ کسی کو خطاب کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. جلالت، اس کی ہیبت، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ لب کشائی کرے، اپنی زبان کھولے، اپنے ہونٹ کو حرکت دے. اس کو بالکل بھی یعنی کیا کہتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوگی. بغیر اجازت کے کوئی اس سے بات نہیں کر سکیں گے اللہ پاک سے. یوم اس دن
یقوم الروح کیا ہوگا، والملائکہ یعنی جبریل امین، فرشتے اور روح اور ملائکہ صفن صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، ہاں یہی آئی نا آیت، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ حکم دے، رحمان اس کو حکم دے. اچھا حکم دینے کے بعد میں بھی وہ قال صوابا، وہ ٹھیک بات اپنی زبان سے نکالے. ایسا نہیں کہ مطلب وہ بولتے نا کہ میں گناہگار جتنے بھی ہوں گے سفارش کر لیں گے، حفاظ سفارش کر لیں گے، انبیاء سفارش کر لیں گے، بزرگان دین سفارش کر لیں گے. یہ جو ڈھکوسلے والی باتیں ہیں نا اس کو اپنے ذہن سے نکالیے. یہاں پر علم والی بات لیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کو اللہ اجازت نہیں دے گا سوائے اس کے، یعنی کوئی اپنی طرف سے نہیں بول سکے گا الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے، حکم دے. اذن کہتے حکم، اللہ کسی کو حکم دے رہا ٹھیک ہے تم سفارش کرتے ہو، تم اللہ تم کو کیا کہتا ہے کہ اللہ تم کو حکم دے گا، اللہ تم کو حکم دے گا تو تب تم کر سکے ہو. اب کس کو دیکھا، اللہ نے لسٹ ہی بھیجی ہمارے سامنے. ہاں بس اتنا کہا، اللہ یہ کرے گا کہ چن لے گا کسی کو، ہو سکتا ہے کہ حفاظ میں سے چنے، ہو سکتا ہے کوئی شہداء میں سے چنے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حفاظ میں سے چنے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اولیاء اللہ میں سے چنے، اولیاء اللہ میں سے چنے، حفاظ میں سے چنے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کس کو چنے کس کو نہیں. اللہ نے لسٹ نہیں دی ہم کو، بس اتنا بتایا کہ جو بندہ یعنی اللہ جس کو حکم دے گا، اجازت دے گا، حکم دے گا کہ وہ سفارش کرے تو وہی سفارش کر سکتا ہے. ہاں ہمارا کام ہے حافظ بنا رہے ہیں، نیک عمل بنا رہے ہیں، بنائیں، ہم انشاءاللہ ثواب کمائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ بس ٹیکا لگا لے بندہ اور جو بولے وہ گناہ کر لے کہ میں نے حافظ بنا دیا وہ میری سفارش کر دے گا میں جنت میں چلے جاؤں. کئی بہنوں کا، کئی ہمارے لوگوں کا یہ خام خیال ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو حافظ بچوں کو میں نے حافظ بنا دیا، اس میں سے کوئی نہ کوئی میری سفارش کرے گا اور میں جنت میں چلے جاؤں گا چاہے میں کتنے بھی گناہ کر لوں، نعوذ باللہ. نہیں، غلط. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی سوائے من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے. اچھا وقال ثوابا، یہ ہے اہم پوائنٹ کہ وہ ٹھیک بات اپنی زبان سے نکالے. یعنی ایسا نہیں کہ جتنے بھی گناہ گار سب کو بدل اللہ گناہ کرا تو تم معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، میں بول رہا ہوں نا. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ درست بات زبان سے نکالے گا تبھی اس کی بات سنی جائے گی. وقال ثوابا، ٹھیک بات زبان سے نکالے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یہ دن حق ہے، لا محالہ آنے ہی والا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی آپشن دے رہا ہے آپ کو کہ آؤ اس طرف. زبردستی اللہ ہاتھ پکڑ کے نہیں لگانے کی راہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا چلو آ جاؤ، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے تم لوگ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لو اچھے نیک اعمال کر کے. کیونکہ اللہ کے رسول کا کام کیا تھا، انا انذرناکم عذابا قریبا، انا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک ہم نے انذرناکم تم کو ڈرا دیا، کس چیز سے، عذابا قریبا، قریب آنے والے عذاب سے. پھر اس کی کڑی جڑتی ہے پہلی طرف، اما یتساءلون کی طرف. وہ لوگ پوچھ رہے تھے نا ہوگی قیامت، ہوگی نہیں ہوگی، آتا نہیں آتا دن، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہمارا کام یہ ہے ڈرا دینا. بتا دیے تم کو یہ ہونے والا ہے، قریب ہی ہے. انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرا دیا تم کو، عذابا قریبا، قریب والے عذاب سے. یوم اس دن ینظر المرء، دیکھ لے گا، ینظر نظر ینظر، دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، آنکھوں سے دیکھ لے گا نا جب بندہ ان قریب آنکھوں سے جب دیکھ لے گا، کس چیز کو دیکھے گا، مرء ہر آدمی، ہر انسان، ما قدمت یدا، کیا بھیجا اپنے آگے کے لیے، یعنی اپنی آگے کی ہاتھوں کی کمائی کو وہ دیکھ لے گا تو وہ یقول، اس دن کہے گا، کون کہے گا، الکافر، کافر، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کیا کہے گا کافر، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یعنی افسوس کرے گا کافر، افسوس کرے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں کو اللہ تعالیٰ انسان بنانا ہی نہیں تھا، میں کیوں پیدا ہوا، کیوں میں اتنے گناہ کر کے آیا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا. وہ افسوس کرے گا. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہمیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں اویئرنس دے دیا
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کر کے تم کامیاب ہوگے، کیا چیزوں سے بچ کر تم کامیاب ہوگے، کیا چیزوں کو کر کے تم کامیاب ہوگے، اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈرا دیتا ہے، اور وہ جو بندہ ڈر گیا تو وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں ڈرا وہ ویسی کیا کہتے ہیں کہ ہٹ دھرم اور وہی ضلالت پر وہ جمع ہوا تھا، تو پھر وہاں جا کے افسوس کرے گا، کیا فائدہ افسوس کرنے کا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا ربي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔